یہ فیصلہ کی کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا کہ میڈیا کرنا؟ میڈیا میں آؤٹ آف نو ویئر میں آ گئی. میڈیا اسٹڈی کی آپ نے؟ آئی ہیو ڈن پولیٹیکل سائنس. میجرز جو تھا وہ پولیٹیکل سائنس ہے, ماسٹرز میں مائنرز جرنلزم ہے. اچھا. لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ایکچولی یوز بھی ہوگا. سو ون ڈے بیسکلی آئی واز ڈوئنگ مائی کپڑے, آئی واز ڈوئنگ آؤٹ لیٹ. تو ون آف مائی ویری کلوز پیپل, انہوں نے مجھے کہا کہ ایک جگہ شو ہو رہا ہے تو آپ اپنے کپڑے لے جائیے, اور اگر ان کی کو ہوسٹ نے پہن لیا تو آبویسلی آپ کو بہت زیادہ وہ ملے گا, مارکیٹنگ ہو جائے گی آپ کے کپڑوں کی. میں سادہ سا تیار ہو کے چل بندہ کپڑے ڈال کے, تو آئی ٹک اٹ دیئر اینڈ آئی واز لائک کہ آپ پلیز رکھ لو اور اپنی کو ہوسٹ کو پہنا دینا, اینڈ اٹ وڈ ہیلپ می ان مارکیٹنگ. وہ جو اینڈ میں پروگرام میں نہیں چلتا, ایک چھوٹا سا آ رہا ہوتا ہے وارڈروب بائی, پلیز اس میں میرا نام لکھ دینا. انہوں نے کہا ادھر رکھ دو کپڑے, شو کرو گی تم. میں کہا ہیں کیا کروں گی میں؟ آئی واز ناٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کیا ہو رہا ہے. جلدی 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 دے ٹک می اینڈ دے ور لائک میک اپ کرو, بٹھاؤ بٹھاؤ بٹھاؤ. کچھ سمجھ نہیں آئی, اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ شو ایور آن اے پرائیویٹ چینل, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ. کیسا لگا شروع میں؟ مشکل بہت تھا؟ برا لگا؟ بہت برا. میں وہ تھی جس کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, اور جس جگہ میں پہنچی وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بہت مختلف تھا. اب اسٹیج والا جو ہوتا ہے نا لینگویج, مجھے عادت نہیں تھی, نہ میں نے دیکھا تھا, نہ مجھے سمجھ آتی تھی, تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می شروع میں. مگر وہاں پہ دا ڈائریکٹر واز ویری ویری کائنڈ ٹو می, اینڈ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ان ایکچولی اسٹیبلشنگ. میں روتی ہوتی تھی کہ کس قسم کی یہ دنیا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں. صبح 11 بجے مجھے بلا لینا, تیار کرا کے بٹھا دینا, اور شو جو تھا وہ کئی دفعہ 10 بجے رات کو 11 بجے شروع ہونا, نمازوں کے ٹائم پہ گھر جانا ہوتا تھا. اب آبویسلی گھر پہ بہت زیادہ پرابلم پڑنے لگ پڑا, اور تب تو میں نے بتایا ہوا بھی نہیں تھا میں کیا کر رہی ہوں. پھر خیر بھانڈا بھی پھوٹ گیا اور مجھے ڈانٹ بھی بہت پڑی, لیکن آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ. بٹ ہاؤ ایور اٹ واز اے ویری ٹف ایکسپیرئنس فار می. اور اس وقت جب مجھے نا لوگ بیش کرتے تھے کہ جی یہ تو گوری ہے, اس کو تو اردو نہیں آتی, امیروں کی بچی, وہ جو ایک اپروچ ہوتی ہے, تو میرے لیے اٹ واز ویری ٹف. عجیب و غریب پنجابی میں انہوں نے جھکتے لگا دینی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو تب میں نے ایک چیز سوچی, میں نے کہا ابھی تو تم کر رہے ہو, ہفتے کے بعد میں ہی تمہیں چاروں گی. پھر کچھ ایسا ہی ہوا. بالکل ہوا. آئی لرنڈ آل آف دوز ٹپیکل ٹرمز جو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, سیکھ لیں. اور اس کے بعد دین آئی واز, اف یو ٹاک ٹو می ڈیسنٹلی آئی ول ٹاک ٹو یو ڈیسنٹلی, اف یو ڈونٹ دین آئی ول میک شیور دیٹ یو ٹاک ڈیسنٹلی. ہاں اس پہ واپس آئیں گے. اس سے پہلے جو ہے نا آپشنز کیا کیا تھے؟ یعنی کہ آپ کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے, تو فوج میں جانے کا نہیں سوچا؟ نہیں, کچھ اور کرنے کا نہیں سوچا؟ نہیں, ہماری فیملی میں نا لڑکیاں کام نہیں کرتی. وی ڈو ایجوکیٹ آر گرلز, لیکن ہماری فیملی میں لڑکی کام نہیں کرتی, اور اس کی وجہ سے می بینگ دا اونلی ون اسٹل ان مائی فیملی جو کام کر رہی ہے. ادروائز فوجی یونیفارم کتنا پسند ہے؟ عشق ہے مجھے وردی سے. عشق ہے؟ آئی سو مائی فادر ویئر اٹ, اور آئی لو مائی فادر دا موسٹ, آل دو ابھی بھی وہ مجھ سے ناراض ہی ہیں. اور جب تک میں کچھ زندگی میں اچیو نہیں کر لیتی, میں بے نظیر بھٹو پارٹ 2 نہیں بن جاتی, انہوں نے نہیں راضی ہونا مجھ سے. دیٹ از ہز نہیں, ایکسپیکٹیشن. آپ شہید ہونا چاہتی ہیں؟ آئی ڈونٹ مائنڈ, بے نظیر بھٹو؟ آئی ڈونٹ مائنڈ. اگر مجھے پرچم میں لپیٹ کے تو مجھے آنرز دے دیتے ہو, میرے خیال سے اس سے زیادہ خوبصورت موت کوئی نہیں. میننگ فل ہونی چاہیے نا. تو پھر پہلے اسی پہ آ جاتے ہیں. تو پھر یہ جو مار کا حق آپ کی اور میری زندگی میں ہوا, اس سے پہلے 65 اور 71 تو ہم نے صرف سن رکھا تھا, سنا ہوا تھا, تو یہ تو پریکٹیکلی دیکھا. بالکل دیکھا. تو کیا جذبات تھے؟ دل اڑتا تھا کہ وہ گاڑی بھگاؤں اور جاؤں میرا کہیں پہ؟ مسئلے تو میں کٹ کٹ کے نا حشر کر دیتی انڈینس کا. نو آفینس, آئی ریسپیکٹ دا پیپل, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ہمیں اٹیک کرو گے, ہم نے تو بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کیا تھا, پھر اگر آپ ہمیں اٹیک کرو گے تو پھر ہم آپ کو کریں گے. تو یس, خون کھولتا ہے, کیوں نہیں یار. کس پہ غصہ آتا تھا سب سے زیادہ؟ مودی. مودی پہ بہت غصہ ہے؟ بہت غصہ تھا. وہ جب اس نے کہا نا پانی بند کر دیں گے, تو میں نے اور میری میٹ نے نا ایک مذاق میں, وہ جانے لگی شاور لینے, بڑی وائرل گئی تھی وہ ویڈیو, تو میں نے کہا کتنے جا رہی ہیں, تو آگے سے کہتی ہے نہا لوا ہے نہ ہوئے مودی پانی کاٹ دے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ وہ پہلی ویڈیو تھی آن سوشل میڈیا جس میں پانی والے کو مذاق بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر دا ٹرینڈ ایکچولی اسٹارٹیڈ.
تو آپ چونکہ DHA میں رہتی ہیں, والٹن میں بھی ڈرون گرنے کی اطلاع تھی, چیزیں ہمارے گھر کے بالکل پاس بھی گرا تھا, میں دیکھنے گئی تھی کہ گرا ہوا کیسا لگتا ہے. ویسے آپ کو گرا ہوا انسان کیسا لگتا ہے؟ گرے ہوئے انسان تو مجھے روز ہی ملتے ہیں. ملتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے پہچاننے میں پہلے کہ اس نے گرنا ہی گرنا ہے؟ پہلے 5 منٹ. حالانکہ تب تک وہ گرا نہیں ہوتا. ہاں وہ نظروں سے ہی سمجھ آ جاتی ہے. ابھی ابھی وہ ماحول بنا رہا ہوتا ہے گرنے وہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے. اور کتنے اس میں رزلٹ کتنے پرسنٹ ہے آپ کا کہ وہ گرتا ہی گرتا ہے بعد میں؟ کبھی آپ کی آبزرویشن جو ہے نا کبھی غلط نہیں ہوئی, کبھی غلط نہیں ہوئی. میں پہلے 5 منٹ میں معائنہ کر کے سمجھ جاتی ہوں اس کو بیماری ہے, کیڑا. آپ نے میڈیا ہاؤسز میں جاب بھی کی اور آپ نے پولیٹیشنز کے انٹرویوز بھی کیے. اب یہ دو الگ الگ شعبے ہیں اور بلکہ ستون ہے, انہیں ستون بھی کہا جاتا ہے. تو زیادہ گراوٹ کس شعبے میں ملی؟ میڈیا میں, سیاست میں؟ زیادہ ٹھرکی کہاں ملے؟ ٹھرکی تو ہر جگہ ہی ہے. وہ تو آپ گارڈ سے شروع ہو کسی بلڈنگ کی انٹرنس میں, وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو ہر جگہ ہے. مگر اگر میں اس طرح دیکھوں تو چیپ ٹھرکی مجھے میڈیا میں زیادہ ملے. پولیٹیشنز اپنی اس میں رہتے ہیں ایک رسپیکٹ میں, چیپ ٹھرکی میڈیا میں بہت ملے. تو پھر اس کو کنٹینیو بھی رکھا آپ نے کیا؟ میڈیا کو؟ میں کسی کے نیچے کام تو نہیں کرتی. I don't work under somebody. وہ جو آپ سبز باغ بتا رہے تھے, جو پوچھ رہے تھے, ایسے کئی لوگ بڑے نام ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ کام کرو, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جہاں مجھے سمجھ آ گئی, میں نے کہا بیٹا عزت کے اوپر تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نہ دو مجھے کام. ٹی وی چینلز پہ کام اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. کتنی آسانی سے ملتا ہے, کتنی مشکل سے؟ مجھے تو نہیں مل رہا, آپ کے سامنے ہی ہے. ایک جگہ تو آپ نے بھی مجھے دیکھا ہے, میرا تڑپنا, میرا رونا, میرا روز کا آنا. نام نہیں میں لینا چاہتی, پر کیا ہوا ایٹ دی اینڈ نتھنگ ہیپنڈ. پھر وہی پروجیکٹ میں نے کہیں اور کیا اور وہ ہٹ چلا گیا. تو کمپرومائز آن مائی ریسپیکٹ تو آؤٹ آف مائی بکس ناٹ گونا ہیپن. انٹرویو کرنے کا جب فیصلہ کیا, اینکرنگ کرنے کا, تو کسی سے انسپائر تھی؟ نہیں. I always thought کہ I am a very good communicator. میں بات بڑے اچھے سے کر لیتی ہوں, کسی سے بھی کر سکتی ہوں, اور اگلا مجھے اپنے سارے بھید دیکھ کے جاتا ہے. I think that was one thing جس نے بہت ہیلپ کیا. اور اکثر لوگ ماشاءاللہ میرے شو پہ بہت بہت بھید دے جاتے ہیں. پہلے پہ کنفیوز تھی پہلے انٹرویو پہ؟ نہیں, میں زندگی میں کبھی نہیں گھبرائی, کبھی بھی. اس بے باکی اور دلیری کی وجہ کیا ہے, ریزن؟ یہ تو مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی. I don't know. That's how I am. امی میں یہ تھی دلیری؟ My mom was a very typical woman, typical housewife. My father, اب وہ اگر فوجی ہیں تو obviously ان کو ایک پراپر ٹریننگ ملتی ہے, وہ بھی قاعدے قانون سے چلتے ہیں. I think it was always in me. میں ہمیشہ مختلف تھی. اسکول میں ایک میری لائف اور تھی. گھر میں بڑی میک بن کے رہتی تھی نا, بھولی بھالی سیدھی. اسکول میں پوری بدماشی, لیکن اسکول کی شکایت کبھی گھر نہیں آنے دی. اسمارٹ تھی. سگنل توڑتی؟ آف کورس. ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں توڑتی سگنل؟ وہ تو پھر ای چلان آتا ہے گھر پہ, اتنے پیسے جمع کرواتی ہے. ابھی تک تو نہیں آیا. اچھا, آپ چاہتے ہیں کیا میرا آ جائے چلان؟ آپ میرا نا پیڑا کر کر آئیں گے. اچھا, ہم جس جنریشن کے ہیں نا, ہمیں تو عادت تھی وہی پیلی بتی نیلی بتی, وہ تو یو نو ہاؤ اٹ واز. یہ تو اب یہ چلان ہوا ہے. پہلے کون سی سیٹ بیلٹیں ہم پہنتے تھے؟ تو جب ہم نے گاڑیاں چلانی سیکھی تھی تو ہمیں تو سیٹ بیلٹ کا نہیں پتا تھا. ہمیں یہ پتا تھا رائٹ دیکھو لیفٹ دیکھو, اشارہ چل رہا ہے نہیں چل رہا, تو ہم تو نکل جاتے ہوتے تھے. وی ور دوز ڈرائیورز. جب میں امریکہ میں بھی گئی تو مجھے کوئی ڈرائیونگ میں پرابلم نہیں آئی, سوائے ایک پرابلم کے کہ اصول تھا. سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اصول تھا, رائٹ لیفٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہاں پہ تو ہم لوگوں نے وہ قاعدہ قانون نہیں دیکھا تھا نا, تو وہ ایک اندر بری سی ایلیمنٹ رہ گئی. لیکن اب میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ وہ پرانی گندی عادتیں چھوڑوں, اور آئی شوڈ ابائڈ بائی دا رولس. گاڑی تیز چلاتی ہیں یا ہاں, جلدی مکاؤ, جتنے جانا ہے جاؤ, کام ختم کرو. آئی لو ٹو بی ایٹ مائی ہوم. ابھی گاڑیاں پیچھے لگتی ہیں؟
सच बताऊं, जब मैं छोटी थी ना तब बहुत लगती थी, अब मुझे नहीं लगती, मुझे कोई छेड़ता ही नहीं है। अच्छा, शायद उसकी वजह ये है मैं मिस करती हैं इस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं, मैं शुक्र करती हूँ। शुक्र? शायद मेरा चेहरा भी काफ़ी सख्त है पहले से, और दूसरा मैं देखती नहीं हूँ। आई डोंट लुक राइट, आई डोंट लुक लेफ्ट, मेरा काम नहीं है ना। मेरे दिमाग में 10,000 चीज़ें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे जिंदा नहीं रहने देता, यू नो आई कवर जियो पॉलिटिक्स, तो उसके अंदर ट्रंप ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, आई हैव टू बी ऑन द यू नो, आई एम ऑलवेज कमिटेड देयर। तो कसम में लोग आते हैं सामने बात करते, मैं देखती हूँ हैं कहाँ मिली थी मैं इसको, क्या नाम था, एंड इट हैपेंस। ट्रम्प क्या कर रहे हैं आजकल? ट्रंप ने अभी लेटेस्ट वो उसको जर्नलिस्ट को डांटा है ना, स्टूपिड और क्रिकेट का है। तो अगर आपने मेरे से कोई गलत बात की ना तो मैं ट्रंप बन जाऊंगी। कोशिश तो कर रहा हूँ, अभी तक ना कर रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी, उससे पहले आपने बड़े बोल्ड इंटरव्यूज भी किए, जिसमें तकरीबन 3 गवर्नर्स के इंटरव्यू किया आपने, जिसमें 2 एक्स गवर्नर्स, सरदार लतीफ़ खोसा का इंटरव्यू बड़ा बोल्ड इंटरव्यू था। उसके बाद चोरी सरवर का इंटरव्यू किया आपने, कुंडी का इंटरव्यू किया, गवर्नर केपी के, शेर अफजल मरवत का किया, चोरी शुजात हुसैन, फारूक स्टार, यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन सेनेट, और बाकी तो एक लंबी चौड़ी लाइन है, कासिम अली शाह से लेके। आपको लगता है कि ये सच ही बोल रहे थे आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, या बना के, या कंटेंट पहले डिस्कस हुआ करते थे, नहीं करते थे? किसी ने ये भी कहा, आपको याद पड़ता हो कि ये काट देना? काट देना तो ऑलमोस्ट सारों ने ही कहा। मेजॉरिटी, क्योंकि लोग ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। और मैंने तो इवन जब अपने फादर का इंटरव्यू किया ना, वो भी मैं बता देती हूँ, 1971 का था, तो जो मैंने उनसे, अब वो मैं सवाल नहीं कह सकती, जो मैंने सवाल किया उन्होंने आगे से कही ये कौन सा सवाल होता है ना। मैं जिस दिन मुझे फुल इजाज़त होगी ना इंटरव्यू करने की, तो जो आप हाल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मैं अगले का हाल कर दूँ, बिकॉज आई हैव क्वेश्चंस एंड आई हैव लर्न्ड, और आप करते होते हैं। तो आगे चलते हैं। हाँ, नहीं, जो फादर वाला मैच पड़ा तो उसमें आपने कहा नहीं कि आप इस वक्त आप फादर नहीं है, कैमरे चल रहे हैं, फादर हो गए घंटे बाद? हाँ जी, उन्होंने कहा इंटरव्यू लेना तो बैठ जाओ यहाँ पे जी। अच्छा। मुझे सबने कहा एक इंटरव्यू पे सिर्फ तुम्हें हमने कंफ्यूज देखा, सिर्फ एक, वो तुम्हारे फादर का था। अच्छा, उनके अलावा मैं कभी नहीं कंफ्यूज हुई, अगले ही हो सकते, मैं नहीं होती। और ये बाकी लिस्ट जो बताई है? अच्छा, इनके अंदर कुछ थे जिन्होंने कहा कि जी ये चीज़ें मत कहना, मगर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि दबंग इंटरव्यू तो वो लतीफ़ खोसा साहब हैं। वो तो कहते हैं फेंको सवाल, कुछ एडिट नहीं करवाया उन्होंने? कुछ एडिट नहीं करवाया, कोई सवाल नहीं पूछा, आ जाओ बैठो बोलो करो सवाल। नहीं, वो नहीं डरते, जो वो कह देते हैं वो तो कोई कह ही नहीं सकता, मगर वो ऐसे कैसे कह सकते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, ऐसे कैसे से बात मेरे जहन में आ रही थी हाँ, कि सरदार लतीफ़ खोसा, मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं एज ए लॉयर उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनको उनकी स्ट्रगल देखी है। जिस दिन उनका सर फटा जीपीओ चौक में, पुलिस ने डंडे मारे, तो उस दिन मैं उनके चंद फुट के फासले पे था और हम लोग कवरेज कर रहे थे। तो इसलिए मैं उनके उस स्ट्रगल की रिस्पेक्ट हमेशा करता हूँ। पॉलिटिक्स उनका हक है। सरदार लतीफ़ खोसा जो मर्जी बात कर दें, वो स्टैब्लिशमेंट को गाली निकाल दें, वो बिलो दी बेल्ट बात कर दें, ऐसे कई किरदार हैं, मीडिया में इरशाद भट्टी जैसे एक तज्जियाकार हैं, वो जो मर्जी करते रहे, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाता, इनको कोई पकड़ता नहीं है। कोई और अगर बात करता है मीडिया से या कोई पॉलिटिशियन, तो उससे नामालूम जो है ना डाले भी आ जाते हैं, और पीका एक्ट के तहत पर्चे भी हो जाते हैं, एनसीसीआई भी पीछे आ जाता है, और वो जो है ना भुगतना शुरू कर क्यों देते होता है हैं। ऐसे? आप बताएं, आप माशाल्लाह ज्यादा ग्रिप रखते हैं, मैं तो सोच ही सकती हूँ, जवाब तो आप देंगे। इंटरव्यू तो आपका हो रहा है, मुझे क्या बताइए, तो मुझे आप बताएं, मैं तो आपसे सीखना चाहती किसी दिन टेबल टर्न होगी तो फिर मैं ये बातें बताऊंगा। हूँ। फिर मेरे ख्याल से हम दोनों डाले में ही जा रहे होंगे। ये मैं डाला बोतलों वालों की बात कर रहा हूँ, वो Of course. जफरी कहता ना, ले आ डाला पकोला, बोतलों वाला, हाँ, यस शिजान, यस यस वो यस वाला। उसकी बात कर रहा Not even हूँ। Coca-Cola. लेकिन ये बात है, आप एग्री करती हैं? It is very much there. कुछ लोग हैं जो बेबाक बोलते हैं, untouchables, and nobody dares to touch them, you know. और उनका फिक्स मैच तो नहीं होता कहीं ना कहीं? फिक्स मैच उन्हें इजाजत होती है इतना कि चले आप इतनी बात करें? ये मैं सोचती हूँ पर दिल नहीं मानता। मतलब I'll be honest, सोचती मैं ज़रूर हूँ,
لیکن دل نہیں مانتا میں. کیونکہ کئی دفعہ میرے خیال سے اب فار ایگزامپل اگر ہم کھوسا صاحب کی بھی بات کریں تو ان کے پیچھے ایک پوری ان کی لیجسلیشن والی وہ ہے لنک ہے نا سارے لائرس کے ساتھ. ہی از ریورڈ, ہی از ریسپیکٹڈ. تو گاڈ فاربڈ اگر کبھی ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ان کے پیچھے ایک فریٹرنیٹی ہے. تو اتنا آسان آئی تھنک نہیں ہوتا ہوگا ہاتھ ڈالنا.